پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب کرے اور ہدایت کے بعد پھر استقامت نصیب کرے۔ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تصویریں بناتے ہیں، اگر صرف کعبے کی تصویر ہے تو کوئی حرج نہیں، بندوں کی نہ ہو۔ میرے بیٹے نے ویزا اپلائی کیا، اللہ آسان کرے۔ میری بیٹی حافظ قرآن ہے، اس کے رشتہ کیا ہے، دعا کہ اللہ کامیاب کرے، اللہ اس کے نصیب اچھے بنائے۔ میں نے عمرہ کر لیا ہے، اب اگر میں اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کے طواف کیا کروں گی، عمرہ تو نہیں ہوگا، وہی چوری والا طواف ہوگا۔ میرے قریبی عزیز نے MBBS کیا ہے، نوکری نہیں مل رہی، اللہ آسان کرے۔ میری ہمشیرہ کی ٹانگ کا آپریشن ہوا ہے، اللہ شفا بخشے۔ اللہ تمام مسلمانوں کے بچوں کو رزق غیب سے مدد فرمائے۔ میرے 2 ماموں کے بیٹے ہیں، ان کی شادیاں تو ہوئی ہیں لیکن اولاد نہیں ہوئی، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ ویسے وہ میاں بیوی چیک اپ بھی کرائیں کہ نقص کس میں ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، اللہ پاک راضی ہو، اللہ پاکستان کے حالات کو اچھا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی وہاں جو ہم سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی ہیں، معاف فرما دے۔ کھجور جو ہے طاق تعداد میں کھانا افضل ہے، یعنی 1 ہوں یا 3 ہوں یا 5 ہوں تو زیادہ افضل ہے، بس ہمارے لوگ جب کھانے بیٹھتے ہیں گنتا کون ہے۔ ہم نے طواف شروع کیا، رش بہت زیادہ تھا، 1 چکر کر کے چھوڑ دیا، واپس چلے گئے۔ اب دوبارہ ابتدا سے شروع کریں اور اس طواف کی قضا کریں۔ آذان سے پہلے مسجد میں صلاۃ پڑھنا جائز ہے۔ صلاۃ سے مراد پتہ کیا، جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ تو بدعت ہے۔ میت پر لا الہ الا اللہ والی چادر لکھ کے ڈالنا وہ بھی بدعت ہے۔ غار حرا میں اگر نفل پڑھے وہ جائز ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ حج یا عمرے میں جانا ہو تو گلی محلے والوں کو مل کے آنا ضروری ہے، بتانا چاہیے، اب کہ ایک ایک کو کون ملے گا۔